نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لتكونوا شهداء على الناس صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله دول پاک پڑھ دے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. حمد و صلوات کے بعد لائق صدر احترام جناب حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ، استاد العلماء، استاد الحدیث، شیخ الحدیث حضرت قبلہ مفتی رفیق الحسنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، دیگر ہمارے معزز علماء کرام اور ائمہ ذی احتشام و طلباء عزیز القدر حاضرین، آج کا یہ اجتماع بڑا خاص اجتماع ہے اور بڑا ایک ٹارگیٹڈ اجتماع ہے، فوکسڈ، اور اسی لیے نمائندہ اجتماع ہے. یہ جلسہ عام نہیں ہے، یہ نمائندہ اجتماع ہے. آپ میں سے ہر شخص جو یہاں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ سب اصحاب علم ہیں، صاحبان علم ہیں، اور پیچھے سب ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کی نمائندگی فرما رہے ہیں، اور یہ پیغام جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اس اسٹیج کی وساطت سے، یہ اس لیے تاکہ آپ ایک حق کی ایک ایسی اسکرین کے طور پر پیچھے جائیں کہ جب آپ کو لوگ سنیں اور دیکھیں تو یہ جو آواز ہے اس کی صدائے بازگشت پورے معاشرے میں پھیل جائے. برائی کو، خامی کو اسی انداز سے روکنا چاہیے جس انداز سے وہ پھیل رہی ہے. اور اس حوالے سے مجھے کچھ باتیں عرض کرنی تھی. خیر، اس اجتماع کی نوعیت کے اعتبار سے مجھ سے پہلے بڑے وقی خطابات ہوئے اور بہت کام کی باتیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ، لیکن وقت اتنا نہیں ہے. میں کچھ اصولی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، عام تقریر یا خطابت کے انداز سے ہٹ کر. دیکھیے، کچھ چیزیں اصول سے تعلق رکھتی ہیں. دین جو ہے وہ ہمارا اصولوں پر کھڑا ہے، بیسیکلی پلرز ہے اصول. ان اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیں ان اصولوں کو سمجھنا چاہیے اور طلباء کو سمجھانا چاہیے، اور اپنی تقریر، تبلیغ، اپنی تحریک، اپنے جذبات، احساسات، خیالات، جو کچھ بھی آپ عوام میں رکھتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس کا سینٹر جو ہے وہ اصول ہونے چاہیے جو دین میں موجود. آپ غور کریں، ہم دین کے اصولوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور جہاں دین کے بنیادوں سے، اس کے اصولوں سے دور ہوتے ہیں، وہیں سے گمراہی پیدا ہو جاتی ہے. اب چاہے وہ کوئی علامہ صاحب ہوں، چاہے وہ جناب کوئی پیر صاحب ہوں، کوئی شیخ طریقت ہو یہ رہا ہے کہ اصولوں کو چھوڑ دیا گیا اور اصولوں کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کو اصول کا درجہ دے دیا اور ان پر سارا فوکس کیا، اور پھر جذبات کا سہارا لے کر کے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ دین کی بنیاد اہل بیت اطہار ہے، یا نبی کے رشتہ دار، یا نبی کی قرابت داری، یا نبی کی اولاد ہونا ہے، تو پھر یہ اصول بالکل آپ کا اپنا ذاتی ہے. اگر کسی نے دین کی بنیاد اس بات کو بنایا ہے کہ نبی کی قرابت داری، رشتہ داری، اولاد ہونا، گھر والا ہونا، یہ ہے دین. آپ کو معلوم ہے پورا ایک فرقہ شروع سے لے کر اب تک بہت بڑی تعداد میں ہم سے مزاحم ہے اس مسئلے سے. ان کا مسئلہ سارا یہی ہے کہ وہ صرف یہ ایک اصول بنا کے بیٹھ گئے کہ نبی کی قرابت داری، رشتہ داری، اہل بیت ہونا، بس یہ ہے جناب اصل دین. اور اسی پہ ساری چیزوں کو لا کر جو ہے دیکھا جائے گا اور اسی پہ پرکھا جائے گا، یہاں تک کہ قرآن کی تفسیر ہو، احادیث ہو، راوی ہوں، مسائل ہوں، عقائد ہوں، اخلاقیات، ساری چیزوں کو اسے پرکھا. اور جو اس اصول میں نہیں آتا، ان کے اصول پہ فٹ نہیں ہوتا، ان کے معیار پہ فٹ نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، شیخین کریم ہوں، جو بھی ہوں، جنہوں نے کتنی خدمت کی ہو، ہزاروں روایتیں ہوں، آیتیں ہوں، تفسیریں ہوں، امت کا اجماع ہو، اتفاق ہو، وہ سب مسترد ریجیکٹیبل کر دیا اس کو، تو گمراہی تو پھیلے گی.
اور یہی کچھ اسی طرح کی لہر اس سے کچھ کم شدت کے ساتھ کچھ ہلکی ہو کے کچھ لائٹ ہو کے ہمارے اندر داخل ہوئی، تو لوگوں نے دیکھی کچھ اس قسم کی باتیں عام کی ہیں کہ جی رشتہ داری اور قرابت داری ہے، علی کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ۔ یہ اللہ کے بندے یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ قرآن نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے کیا فرما رہا ہے جو ایمان نہیں لائے؟ انہو لیس من اہلک، انہوں نے کہا میرا بیٹا، نوح علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا، یا اللہ میرا بیٹا ہے، اور قرآن نے فرمایا انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں، صاف کہہ دیا قرآن نے وہ تمہارا بیٹا نہیں۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، تو رشتہ ہی ختم کر دیا قرآن۔ یہ ایک بنیاد یہاں سے پڑ رہی ہے نا کہ بنیاد کیا ہے دین کی، اس کے بعد آئیں گی دوسری چیزیں۔ قرابت داری کا بھی انکار نہیں کر رہا خدا کا، رشتہ داری اہل بیت ہونے کی خصوصیت فضیلت ہے، جو بزرگی ہے اس کا کوئی منکر نہیں ہے ہمارے اندر، لیکن اصول سمجھیے کہ اصول یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان کو بنیاد بنائے، سینٹر میں لائیں، اور پھر ساری چیزوں کو اس کے گرد گھمائیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ حضرات بھی ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بندوں کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ جتنے معاملات ہیں، اس میں ایمان کی فضیلت بذات ہے۔ اللہ نے ایمان کو جو فضیلت دی وہ بذات ہے، ایمان کسی چیز کے تابع نہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایمان کے تابع ہیں، عمل ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، نسب ہو، حسب ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ سب ایمان کے تابع ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے اہل بیت کو پہلے ایمان لانے کی دعوت دی۔ اپنی بیٹی لقب جگر سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا سے آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی مجھ پہ ایمان لانا پڑے گا، ایمان لاؤ گی تو میں تمہارے کام آؤں گا، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے ابو لہب جو ہے سگا چچا ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، گھر میں رہتا ہے، اور اس کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے، اس نے خوشی بھی منائی، لیکن اس کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو پھر کیا ہوا؟ آج وہ ہمارے اوپر سے اس کا پتہ صاف ہو گیا، غائب ہو گیا۔ چچاؤں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی ایسے ہوئے کہ جو ایمان نہیں لائے، ان کا پتہ صاف ہو گیا، ان کی جڑ کٹ گئی۔ وہ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کو بنیاد رکھا جائے گا، اور اس معاملے میں پھر ہم جو صحیح فیصلہ امت نے کیا ہے وہ یہی ہے کہ شیخین کریمین کا کوئی ثانی نہیں۔ دوستو اس طرح ایک فرقہ تو بالکل گمراہ ہوا، اور ہم جو ہیں ہمارے اندر بہت سے لوگ ہل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنا راستہ چھوڑ رہے ہیں۔ دوسری اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جمہور کا جو ہے نا معاملہ یہ بہت اہم ہے، جمہور کا معاملہ بہت اہم ہے۔ جمہور جب کسی بات میں متفق ہو جائے، اللہ نے فرمایا تمہیں اس لیے بھیجا گیا تاکہ تم گواہی دو، لتکونوا شہداء علی الناس۔ یہ جمہور کا معاملہ اور اجماع کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چیز باقی رہتی نہیں، کوئی چیز قطعی نہیں ہو پاتی، کوئی چیز حتمی نہیں ہو پاتی، کوئی چیز کسی چیز کی اوتھینٹسٹی نہیں رہتی۔ قرآن بھی ہم تک پہنچائے تو اجماع سے پہنچا، اس کی قطعیت بھی اجماع سے ثابت ہوئی۔ تمام متواتر مشہور چیزیں جن کو ہم مشہور متواتر کہتے ہیں وہ سب اجماع اور تواتر یہ کیا ہے؟ یہ جمہور ہے، اکثریت ہے، یا تمام لوگ شامل ہیں، اس اعتبار سے چیزیں معتبر ہوتی ہیں۔ جتنے لوگ کسی چیز کی طرف بڑھیں گے امت کے اسلاف لتکونوا شہداء علی الناس، قرآن نے فرمایا وہ گواہ بنیں گے۔ حضور نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن وما رآہ المؤمنون قبیحا فہو عند اللہ قبیح۔ یہ سب موجود ہے اصولی طور پر۔ آج کتنے آرام سے آپ حضرات وہ تقریریں سنتے ہیں اور ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو جمہور سے ہٹ کر رائے دے رہے ہوتے ہیں، اجماع سے ہٹ کر رائے دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں اور ایک بات کر رہے ہیں، اور بڑے آرام سے وہ چیزوں کو ادھر سے ادھر کر رہے ہوتے ہیں، محض اپنے جذبات سے، محض تقریر کے جوش میں۔ دوستو دین نہیں بچے گا اگر آپ نے اپنے اسلاف اور جمہور کی اور اجماع کی قدر نہیں کی۔ مجھے بتائیے جو قرآن کی آیتوں کی تفسیریں جو قطعیت کا درجہ رکھتی ہے وہ جمہور کے اتفاق کی وجہ سے ہی، ورنہ پہلے زمانے میں، بالکل ابتدائی زمانے میں جب اجماع نہیں ہوا تھا تو قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں بھی بعض اختلافات تھے، صورتوں کے بارے میں بعض اختلافات تھے، لیکن جب اجماع ہوا تو یہ طے ہو گیا اور قطعی ہو گیا کہ اب جو قرآن ہمارے پاس ہے 30 پارے مکمل اور یہ ساری صورتیں یہ قرآن ہے، اب اس کا کوئی انکار کرے کافر ہو جائے۔ تو قرآن حکیم کا معاملہ جب اتنا حساس ہے
جو کہ اللہ کی کتاب ہے، کہ وہ بھی جب جمہور نے یعنی اجماع کے طور پر اجماع کے ساتھ جب ساری امت نے طے کر دیا، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو اس حیثیت سے لیا ہے، اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی اور اختلاف رونما ہوا۔ جب قرآن پاک کے معاملے میں ایسا ہے تو پھر باقی شخصیات اور جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے جمہور کیوں غیر معتبر ہوں گے، اجماع کیوں غیر معتبر ہوگا؟ جب یہ طے ہے، علماء نے اجماع کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو مان لیا ہے، شیخین کی افضلیت کو مان لیا ہے، اجماع کر لیا ہے، اتفاق کر لیا ہے، اور جمہور جو ہیں وہ سب اس پہ متفق ہو گئے، اور بعد میں ساری امت سارے اہل علم اس بات پہ متفق ہو گئے، تو اب ہم اس سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں اور کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ضرور سامنے رکھنا ہوگا کہ جمہور کی رائے کیا ہے، جمہور کا فیصلہ کیا ہے، پھر اس کے آگے اجماع کن چیزوں پر ہو گیا ہے، ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اس بات پہ توجہ دلائی ہے، وہ جمہور کی رائے کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس مسئلے پہ اور فرماتے ہیں، خاص طور پہ دیکھیں حضرت علی کا یہ فرمان جو ابھی مفتی اسماعیل صاحب نے بتایا، لا تفضلون علی الشیخین، حضرت علی رضی اللہ عنہ 80 سے زیادہ لوگوں نے اس کو روایت کیا، کیا یہ کوئی کم تعداد؟ اسی طریقے سے یہ بات بھی سوچیے، صحابی تو ایک بھی کہیں کھڑا ہو تو معتبر ہے، محترم ہے، جہاں 10 20 سینکڑوں اصحاب ایک جگہ جمع ہوں، ان سب کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ دین ان کے ساتھ ہے، حدیثیں ان کے ساتھ ہے، روایتیں ان کے ساتھ ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے بدلے کے حوالے سے جو اختلاف ہوا ہے وہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، اور مانا کہ حق اس مسئلے میں حضرت علی کے ساتھ ہے، یہ بھی مان لیا، بالکل علماء نے تسلیم کیا کہ حق اس مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دوسری سائیڈ کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دوسری سائیڈ پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں، غیر معتبر ہیں، گمراہ ہیں، یا نعوذ باللہ کافر ہیں؟ یہاں تک کہا گیا کہ حضرت علی کے مقابلے میں جو آئے گا وہ کافر ہوگا۔ کمال ہے، یہ دیکھیے یہاں پھر اصولوں کو بدل دیا گیا، یہاں اصول توڑے جا رہے ہیں، ایمان کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے، علی کو معیار ایمان بنا لیا، علی کو معیار ایمان بنا لیا، اہل بیت کے معاملے کو معیار ایمان بنا لیا، اس لیے باقی سب کو کافر قرار دے دیا۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اور پھر یہ کہاں ہے کہ جو علی کے مقابلے میں یا علی سے اختلاف کرے گا وہ کافر ہوگا یا گمراہ ہوگا؟ اصحاب کرام ہیں وہ، اگر ان کے بارے میں یہ بات کی جائے گی تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں روایتیں ہیں، احادیث ہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، اس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں، اور بہت سارے اصحاب ہیں جن کے ہم نام نہیں جانتے یا کتابوں میں لکھے ہیں، مطالعے سے گزرے ہیں مگر ہم ہر شخص کو یاد نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ جو سینکڑوں کی تعداد میں جن کے ساتھ آدھا دین قائم ہے، تو کیا ہم ان سب کو نکال کر اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں گے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ایک مکتوب نمبر 36 میں دوسری جلد کے اندر، فرماتے ہیں یہ بدبخت ابو ہریرہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو برا بھلا کہتے ہیں کسی بنیاد پر، وہ بنیاد بے بنیاد ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی یہ کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کو برا کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ وہ ہیں جن سے احکام کی 3000 روایتیں مروی ہیں، ٹوٹل احکام کی جو روایتیں 4000 ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ٹوٹل حدیثیں 5374، اور کسی نے لکھا 5264، تو بہرحال 5000 سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایتیں کرتے ہیں، اور اس میں احکام کی روایتیں 4000 ہیں، ان 4000 روایتوں میں سے 1500 روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہیں، یہ حضرت مجدد صاحب فرما رہے ہیں۔ تو اگر ابو ہریرہ کو، فقط ابو ہریرہ کو چھوڑ دیا گیا تو 1500 روایتوں پہ جو دین کھڑا ہے وہ سب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس لیے دوستو یہ جو فرق مراتب میں گڑبڑ مچائی جا رہی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ پورے دین کو ہلا دے گی، یہ آگے تک جائے گی بات، دین ہل جائے گا، امت و جمہور کا فیصلہ جو ہے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ یہ خطرناک قسم کا معاملہ ہے، اس لیے آج اس کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے۔ میں جذبات کی نظر مت بنائیں چیزوں کو، یہ جو شاہجی بہت سارے میدان میں آ گئے ان شاہجیوں کے حوالے مت کریں دین اپنا، حسب نسب کی باتوں پر اتنا زور نہ دیں، حسب نسب سے ہم بھی قائل ہیں مگر خدا رہا یہ جو جاہل قسم کے پیر ہر جگہ ایک ہی راگ لاپتے ہیں اور ان چیزوں کا سہارا لے کر جو اپنی باتوں کو اور اپنے غلط نظریات کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں، یہ بہت خطرناک قسم کی بنیادیں ڈال رہے ہیں اور خطرناک قسم کے حملے کر رہے ہیں۔
دانستہ یا نہ دانستہ طور پر دین کے اوپر. اس لیے ان چیزوں کو سمجھیے. عقیدت میں بہہ جانا کمال نہیں ہے، ہوش مندی کے ساتھ چلنا کمال ہے. ہوش مندی اختیار کیجیے. دین صرف عقیدت میں بہہ جانے کا نام نہیں، عقیدت ایک حصہ ہے دین کا، مگر دین کو سمجھنے اور پھیلانے کے لیے ہمیں عقل چاہیے، دماغ چاہیے. دین کو سمجھنا ہوگا اور اس کی بنیادوں پر بنیاد رکھنی ہوگی. عقیدہ و محبت کا تعلق سب سے زیادہ اپنے آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اپنے اندر جتنی چاہے عقیدت پیدا کریں. اگر کوئی مثال کے طور پر گمراہی کی حد تک بھی عقیدت اختیار کرتا ہے، یعنی جمہور سے ہٹ کر کسی مسئلے میں، تو بھی اس کو اس کے دروازے میں بند کر دو، اس کو باہر مت آنے دو، اس کو پھیلانے مت دو، اس کے جذبات کو اس کی حد تک رہنے دو. جمہور سے مت ٹکرانے دو. جمہور کا فیصلہ حجت ہے اور آخری حجت وہی ہے، لہذا اس پر بات کریں. اور وہی فیصلہ و فتویٰ مدارس سے نکلتا ہے، علماء دیتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس پر اپنے آپ کو قائم کیجئے، ورنہ آپ کا مسلک جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اور یہ ساری امانت کسی اور کے پاس چلی جائے گی، کوئی اور اس کا دعوے دار بن جائے گا. لہذا خدا را اس مسئلے کے اوپر ہم رحم کریں اور اس قسم کے لوگوں کو ان کے دروازوں کے پیچھے بند کر دیں اور دین کو بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر و باقی دعوانا.